بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، نیا زاویہ، نیا پروگرام، اور میں ہوں اختر عباس. آج مختلف سا موضوع ہے. ایک خاتون کے جملے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر بھی پیاسی رہی. بڑا ادبی جملہ ہے، پر جب وہ یہ بات کر رہی تھیں تو وہ ادب کے نہ تو پاس سے گزر رہی تھیں اور نہ ان کا کوئی ادبی دنیا سے تعلق تھا. وہ ایک ہاؤس وائف تھیں، 4 ان کے بچے تھے، بہت اچھا گھر تھا، اچھی گاڑی پہ وہ آئی تھیں، اچھی لیوش زندگی گزار رہی تھیں. پر ان کی زندگی سے اپنی شادی کے پہلے ہفتے کا دکھ اب تک نہیں جا رہا تھا. اور دکھ کیا تھا کہ جب میں بیاہ کے اپنے گھر آئی تو ولیمے کے دوسرے دن ان کی ساس نے آ کے ان سے کہا کہ بہو وہ جو زیور ہے وہ میرے حوالے کرو. تو انہوں نے کہا اچھا میں دیتی ہوں. سمجھدار تھیں اور انہیں شک پڑا کہ یہ مجھ سے لینا چاہ رہی ہیں، تو انہوں نے بہانہ کیا کہ ہم نے پارٹی پہ جانا ہے تو واپس آ کے دیتی ہوں. پھر ایک آدھ دن اور گزرا، ایک آدھ دن اور گزرا. اس بیچ میں اپنی اماں کی طرف گئیں تو جو اماں نے زیور دیا تھا وہ اماں کو دے آئیں. جب واپس آئیں تو ساس نے اب سختی سے کہا زیور مانگا تھا، تو اس نے نکال کے دے دیا. تو ساس نے دیکھنے کے بعد گرنے کے بعد کہا ان کے ڈبے بھی لے کے آؤ. ان کے ڈبے بھی وہ لے کے گئیں. وہ کہتی ہیں کہ ہر قدم جو میں اٹھاتی تھی وہاں سے واپس آتی تھی اپنے کمرے میں اور ڈرا کھولتی تھی اور وہاں سے وہ زیور نکالتی تھی اور زیور نکال کے لے کے جاتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ وہ قدم موت کی طرف میرا جا رہا، میری زندگی خالی ہو رہی ہے، جیسے آپ نے ہاتھ پہ اتنا کٹ لگایا ہو اور اس میں سے خون کی نہریں بہہ رہی ہوں. میری زندگی سے جو خوشی ہے وہ یوں رخصت ہو رہی تھی ہر چکر کے ساتھ. اور بالآخر سارا زیور پھر جب سارا لے لیا تو پھر اس نے کہا اپنا بھی لے کے آؤ. تو میں نے کہا کہ وہ تو نہیں، وہ تو میں امی کی طرف چھوڑ آئی تھی. اور وہ کچھ دیر پہلے جو زیور لینے کے بعد ساس کے اندر ایک فتح کا احساس تھا، اور ایسا تھا کہ جیسے اس نے وہ قلعہ فتح کر لیا ہو. ایک دم سے وہاں لڑائی، اور یہ وہ پانی پت کی لڑائی شروع ہو گئی کہ تم نے جرأت کیسے کی کہ ہمارا زیور، وہ اب اس کو ہمارا کہہ رہے تھے، کہ تم اپنی ماں کے گھر کیوں رکھ کے آئی، اور تم نے یہ جرأت کیسے کی، تم نے یہ گستاخی کیسے کی. اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا. اچھا یہ خدا نہ خواستہ یہ کبھی موقع، یہ سین آپ کے گھر میں، آپ کے سسرال میں ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ خواتین حضرات، کبھی اس پہ ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جس لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں اس کو کپڑے بھی دیتے ہیں، اس کی ولیمہ پہ خرچہ ہوتا ہے، بارات پہ خرچہ ہوتا ہے، اتنا سارا مہمانداری پہ خرچہ ہوتا ہے، اور چند لاکھ کے زیور کے لیے آپ اتنا گھٹیا کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ سسر نہیں کرتا، یہ ساس کرتی ہے. ساس کون ہوتی ہے؟ ایک عورت ہوتی ہے. ساس کون ہوتی ہے؟ اس بیٹے کی ماں ہوتی ہے کہ جس کی زندگی کے سفر کا اس نے آغاز کروایا ہے اپنے ہاتھوں سے. 60-70 لاکھ روپیہ لگا تو 10-20 لاکھ کا زیور ہوگا. یعنی ساری شادی کی آپ نے خوشی کے لیے کی، اپنی ٹور بنوائی، اور جب سب کچھ ہو گیا تو اب دونوں سود زندگی بسر کرنے کے سفر پہ نکلے اور آپ نے ان کی ساری خوشی کو سک کر لیا. کتنے نفلوں کا ثواب ہوا. اس زیور کو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس عام طور پہ اتنا رزق ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو الگ سے زیور دے سکتے ہو، پر اگر آپ نے یہی چرا کے، جھوٹ بول کے بیٹیوں کو دینا ہے تو اٹس ناٹ فیئر. وہ زیور جب تک بیٹیوں کے پاس جائے گا، رہے گا، اس روتی بلبلاتی بہو کی بددعائیں بھی ساتھ جائیں گی. اور آپ اپنی بیٹی کو اس زیور کے نام پہ بددعاؤں کے پیکٹ دینا چاہتے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جس رب نے وہ زیور آپ کو پہلے دیا وہ اور بھی دے دے گا. آپ کا میاں کماتا ہے، آپ کا بیٹا بھی کمانے لگا، انشاءاللہ وہ بھی جمع کرے گا، وہ بھی دے دے گا. تو وہ جو مین حرکت ہے، جو گھٹیا حرکت ہے، یہ کیا ہے کہ ہمارا باقی تو ہر چیز ہی آپ کی تھی. وہ لڑکی بھی تو بابا آپ کی ہے، وہ بیٹا بھی تو آپ کا ہے، وہ گھر اب اس پہ نسل چلنی ہے. آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے نہیں چلنی، آپ کی نسل آپ کی بہو سے چلنی ہے. تو جس کی نسل، جو آپ کی نسل کی یوں سمجھیں کہ مالی ہے، وہ اس پوری جائیداد کی وارث ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ سے
ابھی آپ نے اس کے ساتھ آنے والے 20-25 سال گزارنے، 20-30 سال بھی ہو سکتے ہیں یہ گزارنے ہیں. آپ نے بنیاد کیا رکھی ہے؟ نفرت کی. بنیاد کیا رکھی ہے؟ لالچ کی. بنیاد کیا رکھی ہے؟ میننس کی. بنیاد کیا رکھی ہے؟ اس کا حق چھیننے کی. اب آپ کا حق نہیں ہے وہ بینگ دا مدر. اب آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کا زیور اس کا میاں لے سکتا ہے، وہ کہیں استعمال کر سکتے ہیں، پر عورتیں اس معاملے میں اس زیور کو تب استعمال کرتی ہیں جب شادی کے 8-10 سال کے بعد ان کا گھر بنتا ہے، تو وہ خوشی خوشی اپنے میاں کو دے دیتی ہیں کہ یہ لیجئے کچھ پیسے اور آ جائیں گے. یا جب وہ پہلی گاڑی خریدتی ہیں تو وہ اپنے میاں کو دے دیتی ہیں. یا کہیں اللہ معاف کرے کوئی مشکل میں، کوئی مصیبت میں ہو اور میاں کی جاب چلی جائے اور بزنس میں آنا چاہتا ہو تو بھی خواتین خوشی خوشی دے دیتی ہیں. جو کام اس نے آنے والے برسوں میں اپنی خوشی سے کرنا ہے، اپنی آمادگی سے کرنا ہے، آپ نے کیا کیا کہ اس خوشی کا سارا رستہ ہی روک دیا. خواتین حضرات، خواتین میں یہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ تحفہ دینے کے بعد وہ چھیننے کی کوشش بھی کرتی ہیں؟ کیا جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، آپ ساس بنو گے، آپ نند بنو گے، تو کیا آپ بھی یہی سازشیں کیا کرو گے کہ بہو کو جو دیا سے واپس بھی لینا ہے؟ اللہ معاف کرے، پھر کل آپ اس کے کپڑے بھی لینا چاہو گے، پھر اس کے جوتے بھی لینا چاہو گے. تو اگر اتنا ہی دل چھوٹا تھا دیا کیوں؟ پہلے سے طے کر لیا کریں کہ ہم اپنے بیٹے کو، صرف بیٹا ہے اور باقی ہم کچھ نہیں دیں گے، اور جو کرنا ہے آپ لوگ کرو، تو لوگ اس میں بھی تیار ہو جائیں گے. پھر یہ جو آپ کی ٹور آپ جھوٹی بناتے ہیں اور لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوا کرنے کے بعد جب یہ سارے کام ہو کے پھر پورا معاملہ خراب ہوتا ہے اور یہ زندگی کی خوشیاں چوک ہو جاتی ہیں، پھر معاملہ کورٹس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد اب آپ کی بے عزتی کا پروگرام شروع ہوتا ہے. یہ بے عزتی کہیں باہر سے نہیں ہوتی، یہ اس کا آغاز، یہ ڈھول ہے آپ نے اپنے گلے میں خود ڈالا، خود بجایا، اور اب یہ بجے گا. یہ تب تک بجے گا جب تک آپ کی بہو زندہ ہے. بہو بجائے گی، بہو کی ماں بجائے گی، بہو کے بھائی بجائیں گے، بہو کی بہنیں بجائیں گی، بہو کی بھابھیاں بجائیں گی، بہو کا جتنا خاندان ہے جہاں جہاں وہ بیٹھیں گے. اب آپ کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، ارب پتی تھے، چونکہ حرکت تو آپ نے گھٹیا کی، آپ نے حفاظت کرنی تھی، تو اب آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ کا بیٹا جانے، آپ کی بہو جانے، وہ چوری ہو، وہ رہے، وہ گم ہو، یہ ان کا مسئلہ ہے. جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کا میاں آپ کے ساتھ تھا، تب آپ کا مسئلہ تھا. آپ نے بینک لاکر میں رکھا، اوکے. ہماری دادی نے تو زندگی میں کبھی بینک نہیں دیکھا تھا، نہ لاکر دیکھا تھا. جو تب تو ڈرائنگ روم بھی نہیں ہوتے تھے، جو سامنے ایک ہوتا تھا بڑا سا کمرہ جس کو آپ بیڈ روم کہہ لیں، اسی میں مہمان ہوتے تھے، اسی میں 2 چارپائیوں کے ساتھ 2 پیٹیاں پڑی ہوتی تھیں، اور وہیں پرچھتی ہوتی تھی. پرچھتی پہ کپ ہوتے تھے، اور جو اس زمانے میں وہ چینی کی، چائنا چینی کی ہوتے تھے کپ، اور چینک ہوتی تھی. تو اسی چینک میں آٹا ڈال کے ہماری دادی نے اپنی انگوٹھیاں اور وہ سارے رکھے ہوتے تھے. ساری عمر ان کے 7-8 بچے تھے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے زیور اسی آٹے میں جاتے رہے. اللہ نے ان کو ہمیشہ بچائے رکھا، سب کو انہوں نے زیور دیے. کبھی نہ بینک میں گئے، نہ لاکر میں گئے، پر انہوں نے اپنے بیٹیوں کی شادیوں کرنے کے بعد ان کی بیویوں سے زیور لے کے وہاں رکھنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے یہی کہا کہ بیٹا اب تمہاری زندگی ہے، اب تم نے کسی ٹرنک میں رکھنا ہے، کسی الماری میں رکھنا ہے، کسی تھیلے میں ڈال کے رکھنا ہے، پر رکھو ایسی جگہ پہ کہ جو عام سی ہو. یہ وہ گر بتاتی ہوتی تھی کہ جہاں نظر نہ جائے. اب دیکھیں یہ ایک سنسیئر ایڈوائس ہے، بہو سن لے گی، اس پہ عمل بھی کر لے گی، ممکن ہے خود دے دے کہ ماں جی یہ آپ رکھ دیجئے. اس کا مزہ اور ہے. پر جب آپ نے جبرن لے لیا تو اب اس میں آپ کی انٹینشن اول تو بری ہوتی ہے. اگر بری نہیں بھی تھی تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کرنے سے آپ اپنے بیٹے اور بہو کی زندگی کو شروع ہونے سے پہلے ہی خراب کر دیتے ہیں. اور وہ جیسے جیسے ان کے ہاں بیبی بھی ہوگا، زندگی آگے چلے گی، وہ بیچاری ایک زخمی شیرنی کی طور پہ کر کچھ نہیں سکے گی، پر ہمیشہ وہ سڑتی رہے گی، کڑتی رہے گی، اور آپ کی جو فضائل ہے وہ بیان کرتی رہے گی. آپ کیسی عقلمند خاتون ہیں کہ سوچئے زیور اسی کا رہنا ہے، اسی کے میاں نے کل آپ سے مانگ لیا، پھر آپ کو دینا پڑے گا. جب تک آپ نے سنبھالا، اس کے اوپر آپ نے پہرا لگا کے اس کو رکھا، کچھ دن آپ کو سکون رہے گا کہ میں نے واپس لے لیا ہے، پر وہ آپ کا تو ہے نہیں ہے، بالآخر تو وہیں جانا ہے.
نہیں دیں گے تو تعلقات بیٹے سے بھی خراب ہوں گے. بیٹے شروع میں چپ رہتے ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے بیویوں کی باتیں تو جینوئن ہوتی ہیں, وہ سن کے پھر انہیں برا لگنے لگ جاتا ہے, تو آپ اپنے گھر میں سے برکت رخصت ہو جاتی. تو پلیز یہ نہ کیا کریں. چھوٹے دل والے کام, چھوٹے ذہن والے کام, یہ گھٹیا چیزیں ہیں. اور آپ بڑے بیٹے کی ماں ہو, بیٹوں کی ماؤں کو تو بڑا دل کرنا چاہیے, شیرنیوں جیسا. یوں وہ جو اوڈوں جیسے اور وہ چھوٹی جھونپڑی جیسا جو چھوٹا سا پدا سا جو دل دماغ ہے, اس کو استعفیٰ دے دیں, اس کو اب 4 حرف بھیجیں, اچھی زندگی گزاریں. دل والی جو تحفے دیے اس کو واپس نہ لیا کریں, واپس لیتے لیتے آپ ان کی خوشیاں بھی لے لیتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.